أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 21ویں پارے کی سورہ احزاب جو کہ کنٹینیو ہے۔ پچھلے جو کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے 27 آیت تک کمپلیٹ کیا تھا جس میں کہ ہم نے جنگ احزاب کا پڑھا، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب کا، اور بنو قریظہ کا بھی پڑھا جن کی بدعہدی کی وجہ سے ان کو بدترین سزا ملی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے جب تعارف شروع کیا تھا تو میں نے 4 اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب ہم مدنی دور سے گزرتے ہیں تو یہاں ہمیں شرعی احکامات ملتے ہیں۔ آج جس شرعی احکامات کی طرف ہم کریں گے، ہم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں جو میری ابتدائی آیات ہیں، جو آج 28 سے شروع ہوں گی۔ آیت نمبر 28، 29، 30 اور 31، یہ ہم واقعہ ایلا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایلا کس کو کہتے ہیں، اس ٹرم کا اس وقت دور جاہلیت سے اس کی کیا مراد تھی اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ تفصیل پہلے ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ لوگ چاہیں تو یہ تھوڑا سا نا اندازہ لگا لیں، سورہ بقرہ 226 لکھ لیا کریں، یعنی یہ قرآن کا انداز ہے۔ سورہ بقرہ 226 جو تھی اس میں ہم نے اس کا ایک حکم پڑھا تھا، جبکہ اب ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ بقرہ 226 جو ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ، ترجمہ ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شوہر کی طرف سے بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے قطع تعلقی کر لینا اور اس پہ قسم کھا لینا، شرط کیا ہے کہ قطع تعلقی کی اور قسم کھا لی، تو اس کو فقہ نے جو اصطلاح کا نام دیا گیا ہے وہ ہے ایلا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ زیر آیت یعنی 28 29 جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ حکم نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم تفصیل پہ جاتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب اب کیونکہ سورہ احزاب ہے، اب ہم مدنی دور کے اندر ہے تو مدنی دور ذہن میں لے آئیں۔ مدنی دور میں جب کہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس کے بعد جو کامیابیاں اور مال غنیمت کثرت سے آنا شروع ہو گیا تھا، تو فتوحات کے باعث مدینہ میں کثرت سے مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو مجموعی طور پر مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں برنبائے تبا بشری، یعنی کہ ایک بشری تقاضے کے مطابق، جیسے ہم انسان ہیں اس کے مطابق، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بھی تقاضا آیا کہ اب ان کے نفقات کو بھی بڑھا دیا جائے۔ نفقات آپ لوگ یاد کریں، ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں، ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو جو نان نفقہ دیتا ہے تو اس میں اس کا کھانا پینا، لباس اور رہائش ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات نے بھی یہی کہا کہ ان کے نفقات بڑھا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے کو سخت ناپسند فرمایا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ساتھ ایک بالا خانے میں منتقل ہو گئے، اور 1 ماہ تک آپ نے اپنی کسی بھی اہلیہ محترمہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو مدینہ میں تو گویا ایک کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ ہر کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا حضرت ابو بکر، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہو جائے گی، یا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہو جائے گی؟ اب یہ چمگوئیاں، یہ باتیں ہونے لگی مدینہ میں۔ اچھا، اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں 28 29 30، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 ازواج مطہرات تھی، 4 بیویاں تھیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی حضرت زینب سے نکاح نہیں ہوا تھا، یہ 4 ازواج مطہرات تھی۔ اس وقت روایات کے مطابق سب سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے رکھی اور ان سے فرمایا کہ اس معاملے میں تم اپنے والدین سے رائے لے لو اور پھر جو فیصلہ ہو وہ کر لو۔ اس پر حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا یہ معاملہ میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات میں سے بھی ایک ایک کے پاس جا کے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا، اور یوں تمام ازواج مطہرات اپنے مطالبات سے دستبردار ہو گئیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے اپنی زندگیاں ایسے گزاریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گھر میں بھی متواتر 2 وقت کا چولہا کبھی گرم نہ ہوتا تھا۔ یہ آپ کے پورا ذہن میں ہم لوگ کے اسکیچ بیٹھ جاتا ہے، بات سمجھ آ گئی، ایلا کا ہمیں ڈیفینیشن پتہ چلی، اس واقعے کی تفصیل پتہ چلی۔ اب آپ آیات پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 28 سورہ احزاب، پارہ نمبر 21، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 28، یا ایہا النبی، اب بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن، ہو تم، تردنا، چاہتی ہو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، اس کی آرائش کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں کچھ سامان دے دوں تمہیں، وَأُسَرِّحْکُنَّ، اور رخصت کر دوں تمہیں، سراہن، رخصت کرنا، جمیلن، بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آ جائیں، اب یہ زیر آیت وہی چل رہی ہے ایلا کے حوالے سے، 29 پہ آ جائیں۔ وہاں، اور ان اگر کنتن، ہو تم، تردن اللہ، چاہتی ہو اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الاخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ نے، اعد، تیار کیا ہے، للمحسناتی، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرن عظیمہ، اجر، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو 29 آیت آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا؟ یہ واقعات اور تفصیل ذہن میں رکھیں۔ یہ زیر آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نزول جب ہوا، 4 ازواج مطہرات تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیں آیت نمبر 30 کی طرف۔ یا نساء نبی جی، اے نبی کی بیویوں، میں یاتی، جو کوئی کرے، من کنہ، تم میں سے، بفاحشتن، بری حرکت، مبینتن، صریح، کھلی، یضاعف، تو دگنا دیا جائے گا، لہل عذاب ضعفین، تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو بہت غور سے سمجھیں، یعنی ایک دم ہم اس کا کیا مطلب ہے، دیکھیں ایک لفظی ترجمہ ہے، پھر ایک تفسیر ہے۔ اب لفظی ترجمہ تو ایسے ہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بالفرض کسی بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے تو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ہے یہ اللہ پر بہت ہی آسان۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات سمجھنا کہ تم نبی کی بیوی ہو، تم لوگ نبی کی بیویاں ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا جو قانون ہے وہ واضح ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ کا قانون بہت واضح ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اپنے اعمال لائے گا، اس نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کوئی بھی دوسرا اس وقت اس کو نہیں بچا سکے گا، حتیٰ کہ وہ نبی کی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں۔ اور اب آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں، آپ لوگ سورہ اعراف پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ سورہ ہود پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ سورہ شعراء ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی کا جتنا ذکر آتا ہے، واقعی وہ جب عذاب کا ذکر آتا ہے ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے، حالانکہ وہ تو نبی کی بیوی ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے، تو لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دونوں انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن بار بار یہی بات ذکر آتی ہے کہ اس دن ان کو اللہ کے عذاب سے وہ لوگ نہیں بچ پائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی بات، یہ جن نے سیرت پڑھی ہوتی ہے نا، اس میں یہ بڑی خوبصورت آیات آتی ہیں، جس میں سورہ شعراء کی 214 جو آیت ہے، اس کے بعد جب وہ نازل ہوئی آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام، اب قریش قبیلے سے تھے نا آپ بھی، تو آپ نے تمام قبیلے والوں کو بلایا اور سب کو کیا کہا کہ اپنے آپ کو آگ کی آگ سے بچا لو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے آ جائیں، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے محاسبے کے وقت آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے اللہ کے رسول کی پھپھی صفیہ، میں اللہ کے محاسبے کے وقت آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے محاسبے کے وقت کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایسی بہت اس طرح کی آیت ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ وضاحت میں آپ لوگوں کو جب ہم مکی دور سے گزر رہے تھے، میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا دماغ، اپنا جسم، اپنی صلاحیت، اپنی آنکھ، اپنے کان اپنا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے میرا محاسبہ بیٹی نہیں کرے گی، بیٹی کا میں نہیں کروں گی، بچوں کا ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے بچے کہتے بھی ہے کہ جی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، تو وہ بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ سینس سب کو دی گئی ہیں۔ ہم نے کبھی آنکھیں اور یہ چیزیں شیئر نہیں کی ہیں۔ یہ وہی والی بات ہے کہ عقل سب کو ملی ہے، سب اپنے ہوش و حواس میں ہی کام کرتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں ہم، وہ اپنے ہوش و حواس میں کرتے ہیں، چاہے نیک عمل کریں چاہے بد کریں۔ بد کرتے ہیں تو کیسے اندر سے آواز آتی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی اور بدی کا اپریٹس رکھا ہوا ہے اندر، جسے فطرت کہتے ہیں۔ تو اس کے مطابق کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور جو اہم نقطہ مجھے ایسے لگتا ہے اس بات میں سمجھانے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو یا نسان نبی کی بات کر رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تو بے حیائی کی بات کیوں آئی؟ تو یہاں اس بات کا ذہن میں رکھیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کبھی بھی بے حیائی کا اندیشہ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی۔ بلکہ بات یہاں کس بات کی طرف سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، تو اس طرح جس کا مقام بلند ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بھی سخت ہوتی ہیں۔ تو اخلاقی طور پہ ان کا کردار، ان کا رویہ نہایت پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور بڑی آسان سی بات ہے، دیکھیں گھر کے سربراہ پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ چلیں ایک ادارے کا سربراہ لیں، جس کی پوسٹ بڑی ہوتی ہے، اس پہ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اسوہ حسن ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کامل نمونہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حضرت لوط اور نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کی بیویوں کے بارے میں بھی کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے۔ کردار پہ نہیں ہم بات کریں گے، وہ اس وقت وہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کردار پہ۔ پر کیا کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دے دیا، کیونکہ وہ بلونگ کرتی تھی سدوم اور عمورہ سے۔ ٹھیک ہے نا، کلیئر؟ چلیں، اچھا یہاں پہ ہمارا 22واں پارہ شروع ہوتا ہے اور بات کنٹینیو ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 31 کی طرف آ جائیں۔ وَمَن یقنت، اور جو فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل، اور وہ عمل کرے، صالحا، نیک عمل کرے، نوتیہا، تو ہم دیں گے اسے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، دگنا، یعنی 2 بار دگنا، وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، بہت باعزت رزق تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 کی طرف آ جائے۔ جی 32 پھر بہت اہم ہے جی، یہ ہو گیا نا کلیئر۔ 31 تک آپ لوگوں کو واقعہ الہ سمجھ آ گیا نا؟ ٹھیک ہے، واقعہ الہ۔ اب آ جائیں 32، 33، 34، 35 کی طرف۔ اب ہم اچھا پھر ذہن میں زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں۔ سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا سورہ احزاب، مصحف میں تو گویا سورہ نور کے بعد ہے، لیکن یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ ذہنی ترتیب ہم ذہن میں جب تک کرتے ہیں تو یہ 5 ہجری کی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اور جو سورہ نور گو کے مصحف میں ہم جلدی پڑھ رہے ہیں، وہ 6 ہجری میں تھی، جس میں واقعہ افک ہوتا ہے، جس میں ہم نے زنا کی سزائیں پڑھی تھیں، اور اس میں بھی ہم نے پردے کے احکامات پڑھے تھے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے سائٹ پہ آپ لوگ ضرور لکھیں کہ آیت نمبر 32، 33، 34، 35، 32، 33، 34، 35 پردے کے خصوصی احکامات کا وہ ذکر جو کہ 5 ہجری میں آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 6 ہجری والا ہم پہلے پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ نور میں؟ سورہ نور میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خواتین کا عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ کلیئر؟ وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے پالر کی مثال اور یہ چیزیں بھی دی تھی، ماں بیٹی کا ایون۔ ٹھیک ہے، عورت کا عورت سے جو حجاب کا ہے کنڈیشنز اور پردہ، وہ ہم نے وہاں پڑھا تھا۔ اب
5 ہجری میں جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ عورتوں کا مردوں سے پردہ پڑیں گے ہم، یعنی اب 32ویں آیت پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بہت اہم نقطہ آپ کو سمجھ لیں، عرب کے کیا حالات تھے اس وقت، یعنی یہ آیت پہلے سے پڑھنے، اپنے ذہن میں اسکیچ دیکھ لیں کہ اس وقت جو معاشرتی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، ہم دور جاہلیت ہی کہتے ہیں نا، اس وقت کون سی برائی نہیں تھی، تو اس وقت پردہ کیا تھا، اس وقت کی خواتین کا کیا معاملہ تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ معاشرتی اصلاح کے لحاظ سے یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے سورہ نساء، سورہ نور، یہ سورہ احزاب، یہ پورے معاشرتی اصلاحات پر ہیں یہ صورتیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت عربوں میں خواتین کا، عورتوں کا پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ سر پہ دوپٹہ لینا، اپنا سینہ ڈھکنا، چہرے کا کوئی رواج نہیں تھا بالکل۔ باہر، ہاں البتہ باہر نکلتے ہوئے خواتین جو تھیں، عورتیں ایک بڑی سی چادر لپیٹ کے نکلتی تھیں، لیکن اس میں سر کا ڈھانپنا اور پردے کے چہرے کا کوئی اہتمام موجود نہیں تھا۔ نمبر دوسرا اہم نقطہ، اسی طرح گھروں میں غیر محرم مردوں کا آنا جانا بے تکلفی سے لگا رہتا تھا۔ گھر کی خواتین ان مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں، چنانچہ اصلاحی طور پر جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ابتدائی حکم کیا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ آیات شروع ہوئیں۔ یہ آپ آج کا سارا سبق دیکھیں، اے نبی کی بیویوں سے شروع ہو رہا ہے سارا، کہ سب سے پہلے یہ کہاں اپلائی ہوگا رول؟ نبی کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے امت کی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں، ہم پچھلے سبق میں 21 آیت پڑھے ہیں، تو ہم نے بہت اہم آیت پڑھی ہے، اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، بحیثیت داماد، بحیثیت سسر، بحیثیت قاضی، بحیثیت سربراہ مملکت، یعنی تمام ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ اسی طرح اب ہم خواتین آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پوری امت محمدیہ کی خواتین، ان کی رہنمائی کے لیے بھی عورتوں کے کردار کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہے، اس میں پھر بہترین جو خواتین وہ کون ہے، ہم کہتے بھی تو ام المومنین ہے نا، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ خصوصی طور پہ امت محمدیہ کی خواتین کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو آیت ابھی پچھلی کہاں کمپلیٹ ہوئی ہے کہ تم نیکی کرو گی تو تم دگنا اجر پاؤ گی، اسی لیے اگر تم سے کوئی سزا ہوتی ہے معاذ اللہ تو تمہیں دگنا اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اب وہ کیا ہے، مسلمانان خواتین کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک اس طرح کا ایک کامل نمونہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک کی خواتین ان کی پیروی کریں گے۔ بات کلیئر ہوگی نا اب آپ لوگوں کو؟ اب آ جائیں کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ 5ویں ہجری میں احزاب ہے اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب آپ لوگ ہاتھ میں پینسل ضرور رکھا کریں اور آپ لوگ ضرور اس کو نوٹ ڈاؤن کیا کریں کہ کیا کیا احکامات ہیں۔ چلیں اب ہم کرتے ہیں 32۔ یا نساء نبی جی، اے نبی کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کا احدن، کسی ایک کی مانند، من النساء، عورتوں میں سے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی آیت ہی ایسی ہے کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کی امت کی خواتین کے لیے اسوہ بنانا ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پردے کی خصوصی احکامات شروع ہو گئے یہاں بات کر کے، ان تقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخدعن بالقول، تو تم نزاکت مت اختیار کرو بات چیت کرنے میں۔ یعنی پہلا حکم کیا آ گیا، یہ جو ایک بات، عورتوں کی تو دیکھیں آواز ہوتی بھی اچھی اور خوبصورت ہے، تو اس میں اگر تمہیں کبھی کسی مرد سے بات کرنی پڑ بھی جائے تو کیسا لہجہ ہو، اس میں نزاکت نہ ہو بات چیت کرنے میں۔ فیتمع، کہ طمع کرنے لگے، الذی، وہ شخص، فی قلبہ، جس کے دل میں، مردن، روگ ہو۔ اب سارے مرد تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے، ہو سکتا ہے کسی ایک کے بات کرنے میں ایسی چاشنی اور ایسی وہ مٹھاس ہو کہ کسی کے دل میں روگ مرض آ جائے کسی آدمی کے۔ وَقُلْنَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ، اور تم کہو بات معقول طریقے سے۔ جو 32 میں جو پہلا ہمیں حکم ملا وہ یہ ملا، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ بلا روک ٹوک وہ گفتگو کرتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کوئی نزاکت اور چاشنی کا شائبہ مت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ اس نرمی اور اس اچھی سی بات کرنے میں کسی شخص کے دل میں کوئی منفی آرزو، کوئی نیگیٹو بات اس کے آ جائے اور وہ کوشش کرے بات تم سے مزید کرنے کی۔
یعنی بات کیوں پوری ریزن بتا دی گئی. جب پیار سے بڑی نزاکت سے بات ہو رہی ہے تو دوسرے آدمی کا دل کرے گا. سخت لہجے میں مناسب بات کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پہلا حکم آ گیا جو کہ نبی کی بیویوں سے شروع ہوا اور امت کی خواتین تک، امت محمدیہ کی ہر عورت پہ یہ پیغام پہنچ گیا. اور پھر دوبارہ ذہن میں رکھیں یہ مدنی دور گزر رہا ہے. مدنی دور میں تیسرا کون سا فرقہ ہے؟ منافق تو ہر وقت اس ٹو میں لگے رہتے تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور کب وہ کوئی وہ بہتان لگائیں. جیسا کہ ہم اتنی بڑی بات سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ پہ جو واقعہ افک ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پہلا حکم یہ آ گیا کہ کرو اگر کرنی پڑے لیکن لہجہ سخت رکھو، اور ورنہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ اس آدمی کا دوبارہ دل کرے گا بات کرنے. ٹھیک ہے. دوسرا اہم نقطہ آیت نمبر 33 پہ آ جائیں. وَقَرْنَ اور تم ٹکی رہو فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ تم ظاہر کرو زینت کو، تبرجا زینت ظاہر کرنا، جاہلیت الاولا جاہلیت اولا کی طرح. اب یہ ذہن میں پھر رکھیں کیونکہ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ مکس معاشرہ تھا نا، مخلوط کہتے ہیں نا جس کو بھی، آنا جانا لگا ہوا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے. اب اس معاشرے سے اسلامی معاشرے پہ آنے کے لیے دوسری جو مین ہدایت دی گئی وہ یہ دی گئی کہ اللہ نے عورت کو بنایا خوبصورت، اس کی آواز، چہرہ بنایا ہے نا. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے کیا حکم آتا ہے کہ مت نکلو بن سور کے، یعنی نکل لو لیکن نکلو کیسے؟ مت نکلو بن سور کے دور جاہلیت کی طرف. اب آپ کسی کو کہیں نا ذرا جو آج اس وقت ماحول بنا ہے کہ تم دور جاہلیت کی طرح کر رہے ہو، تو دیکھیں ذرا پھر کیا ہوتا ہے. تو کتنا اہم نقطہ آج ہمارے لیے کہ جب نکلو تو ایسے مت نکلو سج کے سنور کے خوبصورتی سے جیسا کہ دور جاہلیت کی خواتین نکلا کرتی تھیں. تو تبرج یہاں لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نمایاں ہونا، اپنی نمائش کرنا، حتیٰ کہ غیر مردوں کو دکھانا. تو دیکھیں جو بہت تیار ہو کے نکلے گا اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مرکز بنے، لوگ اس کو دیکھیں. کلیئر ایک بات سمجھ آتی ہے. تو بن ٹھن کے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کی کیا علامت بتائی گئی کہ یہ وہ تو، یعنی قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ طور طریقہ ہے جو کہ دور جاہلیت کا ہے، یعنی جاہلیت میں لوگ یہ کام کرتے تھے. تو مت نکلو اپنے گھروں سے. اچھا یہاں پر میں آپ کو کہوں گی، جیسے میرے ذہن میں آتا تھا تو آپ کے بھی آئے گا، تو یہ بھی تو ہمارے ذہن میں ہونا کہ پھر ہم سجے دجے کہاں بھی. عورت کی زینت اور خوبصورت بننے کا تو ہر عورت کو شوق ہوتا ہے. تو یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ نور 31، اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے سجنے سنورنے کی. کہاں؟ سورہ نور 31. ساتھ ہی لکھیں گی نا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. ویسے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ احزاب کمپلیٹ کریں گے، یہ کمپیریزن میں آپ لوگوں کو سارا سمجھا دوں گی. سورہ نور 31 میں دیکھیں پوری وہ ترتیب ہے کہ خاوند کے آگے، سسر کے آگے، ان کے آگے، وہ پوری ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ عورت کو شوق ہے تو وہ ان مردوں کے آگے وہ ضرور سجے، پر جب وہ گھر سے نکلے تو پھر وہ مت اس طرح زینت مت اختیار کرے اپنی کہ وہ توجہ کا مرکز بنے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں اس کو سلیش کر دے کیونکہ ہر آیت کا ایک دم ترجمہ اور تفسیر بدل جاتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا کہ اپنے گھر میں ٹکی رہو، اور اگر نکلنا ہو تو دور جاہلیت کی طرف اپنے نمود و نمائش مت کرو. وَأَقِمْنَا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتِينَا اور ادا کرو زکوٰۃ زکوٰۃ، وَآطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے. اچھا سوری، انما بس یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیذہبا کہ وہ دور کر دے عنکم تم سے، رجسا کیا دور کر دے؟ ناپاکی کو، اہل البیتی اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرہ پوری طرح پاک کرنا. اچھا یہاں پہ جو اہم لفظ ہے اس کو آپ لوگ ضرور لکھیں. اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ تو اے نبی کے گھر والوں. اچھا یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت محمدیہ کی ہر عورت کے پاس یہ پیغام آ گیا. اچھا اہل بیت جو ہیں وہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ لوگوں نے سورہ ہود 73 میں ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک ایڈیشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا ہے
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گویا ان شخصیات کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کرنے سے متعلق ہے کہ اے اللہ یہ لوگ بھی ایڈ ہو گیا نا، یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، چنانچہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے، ان کو بھی پاک کر دے۔ تو ایز اے امتی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی بیٹی، داماد اور دونوں نواسے آتے ہیں۔ کلیئر؟ آج آیت نمبر 34 کی طرف۔ وَذْكُرْنَا، اور تم یاد کرو، ماں جو یتلا پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ کی بات ہو رہی ہے، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ اور حکمت سے۔ تو آیت نمبر 34 دیکھیں کیسے کلیئر ہے کہ دنیا بھر کی اس وقت دور جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے گھر میں یہ وحی نازل ہو رہی ہے، پوری دنیا بھر کی آیات الہی، دانائی، حکمت کی جو اہم تعلیم ہے، جو کہ سب سے پہلے تو نبی کے گھر میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور جس میں کہ ہم یہ آیت پڑھیں تو ہم ضرور یہ پڑھیں کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ام سلمہ سے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ پر اس حال میں بھی وحی نازل نہیں ہوئی، تم میں سے کسی عورت کے لحاف میں ہوں سوائے عائشہ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ان کے مرتبے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ جو لحاف میں ہوتے تھے تو جو وحی نازل ہوتی تھی وہ حضرت عائشہ کے ہی، یہ اس طرح سے ان کے درجے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور وحی کا نزول وہی ذہن میں رکھیں، وحی کا نزول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قلب مبارک پہ نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا ذہن میں رکھا کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کے صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، وہ تھرو آؤٹ تختیاں فارم، اسکرولز فارم تھے، وہ ساری تختیوں پہ لکھی جاتی تھیں، پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس پہ وہی قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی۔ اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور یہ سب، نظر ان کو بھی نہیں آتے تھے۔ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ نجم پہ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حقیقی فزیکل آنکھ سے کتنی دفعہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، یہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ تو یہ بات ازواج مطہرات کے متعلق کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ مین حکمت اور مین تعلیمات تو وہی گھر میں رہی ہیں ان کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے لطیفاً خبیرہ، نہایت باریک بہن باخبر، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 35 کی طرف۔ 35 کیوں اہم ہے؟ اس کو ضروری ہے، ضروری ہے قرآن کے سائٹ پہ لکھیں۔ اچھا میں نے آپ لوگوں کو، ہم جوڑے پڑھ رہے ہیں نا تھرو آؤٹ، بقرہ آل عمران جوڑا ہے، مائدہ نساء، پھر ہم نے آگے بھی پڑھا اعراف انعام، اسی طرح نور اور احزاب، معاشرتی اصلاحات جو یوز ہو رہی ہیں، نور اور احزاب بھی جوڑا ہے۔ اچھا ایک اور اس میں کمبینیشن آتا ہے، ایک تو جوڑے کی آتی ہے خوبصورتی، پھر اسی طرح سورہ نور کی 35ویں آیت، سورہ احزاب کی 35ویں آیت بہترین ایمانیات کے طور پہ بہترین آیت ہے۔ کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ نور تھوڑا سا یاد کریں، میں نے آپ کو یاد ہوگا وہ پورا ہم نے وہ کانچ کا پورا اس طرح سے بنایا تھا کہ ایک شیشے کا فانوس ہے، اس میں سے لائٹ نکل رہی ہے، اور وہ پورا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتی ہوں کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں، اور وہ شعاؤں سے وہ چمک رہا ہے، اور اس کو پھر اور تیل بھی اس میں سب سے اچھا استعمال ہو رہا ہے زیتون کا۔ تو بیسکلی اس کا مطلب تھا ایمان، ٹھیک ہے؟ میں اور آسانی سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے دنیا میں ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے نا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے، چاہے وہ یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو ہے، وہ بعد میں بنتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بناتے ہیں۔ وہ بچہ ایمان سے فل پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی محبت، مسلمان وہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا دل چمک رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، کتنا پیارا آتا ہے بچوں کو دیکھ کے، معصوم ہوتے ہیں۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، خواہشات، مصروفیت میں اب وہ کالا کالا دھبا لگنا شروع ہو گیا، اب اس میں ڈارکنیس آنی شروع ہو گئی، اب وہ جو شعائیں نکل رہی تھیں وہ بجھنا شروع ہو گئی۔ صحیح بات ہے نا؟ اب وہ کیوں ہو گئی کہ ہم نے تو حاوی کر لیا نا اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے، اور آج تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے، آج تو اس دوڑ کا حصہ بنے ہوئے ہم کہ دنیا کما لیں۔ دنیا جس تیزی سے اس وقت دنیا کمانے میں ہماری ایفرٹس لگ رہی ہیں، یہ مثال ایمانیات کے اجزاء کی ہم نے وہاں پڑھی تھی، کہاں؟ سورہ نور 35 میں، جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کہ وہ اتنی شعاع ہے ایمان کی۔ اب وہ ایمان، اچھا پھر وہی والی بات دیکھیں، دنیا میں اس وقت تو مکس چل رہا ہے نا،
قیامت کے دن تو گروہ بن جائیں گے، قیامت کے نیک الگ ہو جائیں گے، بد الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں تو گروہ در گروہ کی بات آتی ہے. اس وقت سب مکس چل رہا ہے سارے، ٹھیک ہے نا. اچھا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ ربی، سچ میں واقعی بِإِذْنِ ربی ہے کہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان شعاؤں کو اسی طرح قائم رکھتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سورہ احزاب 35 اتنی اہم ہے، اس میں آپ لوگ اگر ہیڈنگ لکھ لینا کہ ایمانیات کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، وہ تو ایمان کا لیول تھا. سورہ نور 35، سورہ احزاب 35 میں اب وہ اوصاف ان لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایمانیات سے متعلق دل میں پیدا ہونے والے جو اوصاف سے ایک پرسنالٹی تیار ہو جاتی ہے نا، اب ہم اس پرسنالٹی کی بات کریں گے کہ وہ شخص جس نے اس فتنے کے دور میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ لوگ کون ہوتے ہیں پھر. اس لیے آپ لوگ سب پینسل سے ضرور لکھیں تاکہ ہمارا اپنا بھی محاسبہ ہو کہ ہم ان میں کہاں کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں دیکھیں. اچھا اس میں ایک اور اہم نقطہ بھی آتا ہے، خاص کر کے یہ آیت 35 احزاب کی، کہ ویسے آپ قرآن میں دیکھیں جب ہم لوگ سارے احکامات پڑھ رہے ہیں نا، اسپیشلی آپ کو پتا ہے 28 مدنی دور میں جب ہم ہوتے ہیں تو خصوصی طور پہ ہم جو صیغہ یوز ہوتا ہے اس میں عورتیں مرد دونوں کا آتا ہے. ہم لوگ جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ کے مصارف پڑھے تو دونوں کے لیے حکم ہے. آٹومیٹک جو صیغہ یوز ہو رہا ہے وہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. پر یہاں پر جو یہ آیت چلے گی اس میں مردوں اور عورتوں، خصوصی طور پہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر آیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا کیا حکم ہے، کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں، نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. اور ان 10 مجھے لگ رہا ہے 10 ہیں، جی 10 ہیں، یہ 10 کوالٹیز ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے تو ہم ان کو ہیڈنگز کے ساتھ دیکھ لیں گے. تو آپ لوگ ضرور نشان لگائیں، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر آ رہا ہے. چلیں آیت نمبر 35. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد، والصادقاتی اور راست باز عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقاتی اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزے دار مرد، والصائماتی اور روزے دار عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنے شرمگاہوں کی، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثیرن، اللہ کا کثرت سے، والذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے، اجرن اور اجر ہے، عظیمہ بہت بڑا. اب آپ دیکھیں یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ذہن میں آتا ہے تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ورنہ آپ اور میں ہم نے کتنے قرآن پڑھے، کیا ہم یہاں رکیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ تو آج ہم نے ان پہ غور کرنا ہے. آپ کے آج کے سبق کی آپ یہ آیات نکالیں. اور پہلے تو مجھے تو سچ میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہی ہے نا، وراثتی مسلمان، گھروں میں ان گھروں میں پیدا ہو گئے، تو یہ تو ہمیں گفٹ اللہ کے مل گیا. سچ میں اتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، فرما برداری، یعنی وہ فری ول جو مجھے دی گئی ہے. فری ول کا مطلب میں نہ نماز پڑھوں تو مجھے کون سا ڈنڈا پڑنا ہے، میں جھوٹ بولوں تو کون سا پکڑا جانا ہے، لیکن اس فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا مسلمان کہلایا جاتا ہے. پھر مومن مسلمان تو ہم پیدائشی ہیں، مومن ہمیں بننا ہے، ہمیں مومنی کی تو محنت کرنی ہے، اس میں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پھر فرما برداری، پھر سچ بولنا. دیکھیں سچ بولنا آج اتنا مشکل ہو گیا کہ واقعی جھوٹ ہر وقت جھوٹ پڑا ہوا ہے ہر ایک کے. آپ دیکھیں بات کریں تو صبر کرنے والے، ٹھیک ہے، جب مشکل آئے تو صبر کرو، ٹھیک ہے نا. خشوع کرنے والی، نمازوں میں خشوع ہمارے ختم ہو گئے، ترجمے ہمیں نہیں پتا، وہی وہ رٹے رٹائے ہم نے ایک طریقے پکڑے ہیں، ہم رٹے رٹائے طریقے پہ ہم روزے نماز زکوٰۃ کر رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہو تو اس کے لیے ضروری ہے ہم عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور ایک ہماری جیسے ہم کیا پلان سے نہیں چلتے، obviously چلتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بچے کا کرنا ہے، یہ اپنا کرنا ہے، گھر کا کرنا ہے. اس میں آپ سے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ کیا کیا تم نے، کیا تمہیں میں نے کتاب دی تھی، اس امت کے تم اور اس رسول کی امتی ہو،
کیا جواب دیں گے، ان جوابوں کی تیاری رکھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب جیسے ہی موت آئے گی، وہ پردہ ہٹے گا، وہ بڑا سخت وقت ہوگا کہ انسان سمجھ جائے گا یہ میں تو دارالامتحان میں تھا، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. گو کے دیکھیں بار بار آیت پڑھتے ہیں یہ دنیا دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، پر اس کو پھر سمجھ تو نہیں پاتے، پھر تھوڑی دیر میں پھر لگ جاتے ہیں اسی دھن میں. ٹھیک ہے کرنی ہے، کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بھی نافرمانی ہے کہ اگر آپ نہ کریں. آپ کو جاب بھی کرنی ہے، اپنے بچے بھی کرنے ہیں، ہمیں شادیاں بھی کرنی ہیں، سارے کام کرنے ہیں، پر کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق. تو پھر یہ دیکھیں صدقہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، روزوں کا خیال کریں. پھر اگلا رمضان آنے والا ہے، پچھلے روزوں کی آپ لوگ سب اپنی گنتی کمپلیٹ کر لیں. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت اور کثرت سے ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت اہم دونوں 35 آیات ہیں. اچھا اب آ جائیں 36 کی طرف، اور ہبا آپ آ جائیں ذرا نوٹس کی طرف. اب ہم 36 سے 40 جو ہیں ہم پہلے واقعہ پورا پڑھ لیتے ہیں، تب واقعہ ذہن میں ہوگا نا تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں گے. اور آپ یاد کریں تعارف میں نے آپ کو بتا دیا تھا زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش کا یہ واقعہ ہے جو کہ آیت نمبر 36 سے 40 میں ہم پڑھیں گے. تو آپ پہلے نوٹس کی طرف آ جائیں. چلیں اچھا، حضرت زید بن حارثہ کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 سال کے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ ننیال گئے. ان کے قافلے پہ دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا، لوٹ مار کر کے کچھ آدمیوں کو پکڑ لیا گیا. ان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. انہیں کیا ہوا، عکاس کے میلے میں جا کے بیچ دیا گیا. ٹھیک ہے نا، عکاس کا میلہ یہ مکہ میں لگا کرتا تھا. وہاں پہ حکیم بن حزام نے انہیں خرید لیا. اور یہ حکیم بن حزام کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. انہوں نے زید کو اپنی پھپھی یعنی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اس وقت آپ کی عمر، کس کی؟ زید بن حارثہ کی عمر 15 سال تھی. آگے آ جائیں. کچھ مدت کے بعد یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا ان کو تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچے اور عرض کیا جو فدیہ لینا چاہے لے لیں لیکن ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں. حضرت زید سے پوچھا گیا، یعنی حضرت زید کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. اس وقت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور اس وقت کے ٹریڈیشن کے مطابق، اب آپ اس ٹریڈیشن کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق حرم میں جا کے قریش کے اس مجمع کے سامنے گئے، اعلان فرمایا کہ سب گواہ رہیں آج سے زید میرا بیٹا ہے. تو ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا جانے لگا. کلیئر؟ یہ بات ہو گئی نبوت سے پہلے کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ظہور ہو گیا. جب نبوت ہوئی تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی ہیں، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں. تو یہ وہ 4 ہستیاں، یہ 4 وہ مسلمان تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا. اچھا اب زینب بنت جہش کا تو ابھی ذکر ہی نہیں آیا. زینب بنت جہش کا ذہن میں رکھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں. امیمہ بنت عبد المطلب پھپھی، یہ پھپھی زاد بیٹی ہیں. جو زینب بنت جہش کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد ہیں. اور یہ نکاح جو ہوا یہ 4 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ نکاح کب ہوئے؟ 4 ہجری میں. آیات نازل ہوئی ہیں 5 ہجری میں، یہ حکم نازل ہوا ہے، تو یعنی سال پہلے کی بات ہوگی. 4 ہجری میں یہ پھر نکاح ہوا ہے زینب بنت جہش کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، پھوپھی زاد، اور ہاشمی خاندان سے. اور کس کے ساتھ ہوا؟ آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ. یہ پورا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اب آجائے آیت نمبر 36 کی طرف. جی آیت نمبر 36. وما اور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وما اور نہیں ہے لائق لمؤمن کسی مومن کے لیے، ولا مومنتن اور نہ کسی مومنہ کے لیے، اذا جب قضى اللہ فیصلہ کر دے اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی معاملے کا، این یہ کہ یقونا کہ ہوں اس کے بعد، لہم ان کے لیے، خیارتن اختیار، من امرہم ان کے معاملے میں، ومن یعصی اور جو کہ نافرمانی کرے،
اللہ اور اس کے رسول کی، فقط تو تحقیق دلن دلالم مبینہ، تو وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ظاہر۔ اچھا اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہم رکتے ہیں ایک دم، ورنہ 36 آیت کلیئر نہیں ہوگی۔ اب یہ واقعہ تو ذہن میں آ گیا۔ اچھا اس نکاح کا بھی ہمیں پتہ چل گیا یہ 4 ہجری میں ہوا ہے، پر یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، یہ کب کا معاملہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجا ہے کہ بھئی حضرت زید کا رشتہ لے کے بھیجا ہے اپنی کزن کی طرف، زینب بنت جہش کی طرف، تو اس وقت ان کے بھائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بنت جہش، وہ ذرا اس پر آمادہ نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان پہ یہ لگا ہوا تھا داغ کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، اور جبکہ یہ ہاشمی خاندان سے تھی، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی۔ تو وہاں پر جب انہوں نے اس کو ذرا اس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ فوراً آمادہ ہو گئے۔ کلیئر؟ یعنی یہ رشتہ جب زینب رضی اللہ عنہ کا گیا ہے اور ان کے بھائی ذرا آمادہ نہیں ہو رہے تھے، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے روا نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو وہ اپنے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہ رکھے، ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے، یعنی کہ یہ خیال وہ دل میں مت لائیں، بلکہ کیا ہوا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ اپنا بھی رکھیں کہ جب ایسے کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی معاملات ہونا کہ جب ہمیں لگ رہا ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں فوراً کیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔ یہ ہر ایک کے لیے آتا ہے یہ قانون۔ یہ ہو گیا نا کلیئر آپ لوگوں کو کہ یہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ اسی وقت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فوراً آمادہ ہو گئے، اپنی بہن کا رشتہ انہوں نے کیا زید کے ساتھ، زید بن حارثہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 37 کی طرف۔ جی، اور اس یاد کرے جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص کے، اچھا کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ زید بن حارثہ کی، انعما انعام کیا اللہ نے علیہ اس پر، وہ انعمتا اور آپ نے بھی انعام کیا، یعنی اللہ نے بھی اس پر انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، علیہ اس پر، امسک کے تو روکے رکھ، علیہ کا اپنے پاس، زوج کا اپنی بیوی، واتق اللہ اور ڈر اللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آیت نمبر 37 پہ پھر رکیں، یہ بات ہم اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ کس انعام کا ذکر ہے، یہ کیا انعام ہے؟ یہ انعام وہی ہے جو واقعہ ذہن میں رکھیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آپ یہاں سے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت زید 15 سال اس وقت بیت گئے ہیں، یعنی یہ جب شادی ہوئی ہے اس سے پہلے 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں زید بن حارثہ۔ 4 ہجری میں پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفیظات بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا ہے، تو اپنی طرف سے آپ نے یہ مہر ادا کیا تھا اور گھر بسانے کے لیے ضروری سامان بھی دیا تھا۔ تو ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی ان پہ انعام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا آیت میں یہ دیکھیں، انعام کیا آپ نے اور اللہ نے، اور یہ کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہی والی بات ہے کہ جب وہ ان کا نکاح تو ہو گیا تھا 4 ہجری میں، لیکن جیسا کہ ان پہ ایک داغ تھا کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے، تو غالب گمان ہے، یعنی اس طرح ڈاکٹر سراج کا بھی یہی سمجھانے کا انداز ہے اور یہی سب کہہ رہے ہیں کہ غالب گمان ہے کہ اس سٹیٹس کی وجہ سے یا اس بات کی وجہ سے وہ احساسات جو کہ ایک شوہر کے لیے ہونے چاہیے تھے زید بن حارثہ کے لیے، وہ احترام، وہ ادب، وہ چیز حضرت زینب بنت جہش نہ کر سکی۔ ان حالات میں کئی بار، متعدد بار کہا جاتا ہے سیرت میں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مگر ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، موافقت کی کوشش کرو، نہیں نبھاؤ۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہو گیا نا کلیئر۔ انعام کون سا ہے؟ جو پہلے ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح، مہر اور ان کا نکاح ہو جانا، اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہ مطلب دوسرا تھا، ٹھیک ہے۔ گو کہ وہ بہت دفعہ کہہ چکے تھے کہ طلاق کی اجازت لینا چاہیے، مگر ہر دفعہ انہیں یہی کہا، ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، اس کو روکے رکھو۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے آ جائیں آیت نمبر 37، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَتُخْفِي، اب یہاں سلیش کر دے تو اگلا حصہ ہے، وَتُخْفِي اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، ماں وہ بات کہ اللہ نے مبدی ہی، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا،
ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو دیکھتے ہیں. وَتَخْشَى اور آپ ڈر رہے تھے الناسا لوگوں سے, واللہ حالانکہ اللہ احق زیادہ حقدار ہے, ان یہ کہ تخشاہو کہ آپ اللہ سے ڈریں. یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے خود زینب سے نکاح کرنا پڑے گا, تو اس سے جو آپ کے مخالفین ہیں اس کے ان پروپیگنڈے کا خدشہ تھا کہ کیونکہ یہ ایک روایت چلی آئی تھی. یہ روایت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں جی یہ تو اب آبائی روایت ہے, اس کو تو توڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ اس کے عادی ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ تھی, ٹھیک ہے نا. اس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ اگر تو زید طلاق دیتے ہیں تو مجھے اب ان کی دل جوئی کے لیے مجھے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن اس صورت میں آپ کے مخالفین کیا کر رہے تھے, اس چیز کا خدشہ تھا کیونکہ یہ پھر وہی ایک روایت تھی کہ منہ بولے بیٹے کی اس وقت ایک قانونی حیثیت تھی. لیکن یہ کیا تھا, یہ وہی روایتی تھا کہ ایک روایتی تھا, حالانکہ اس کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. تو اس بات کا یہاں پہ یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ چھپا رہے تھے دل میں وہ بات جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. ٹھیک ہے, کلیئر. وہ تخشا اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے, حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما پھر جب قضا پوری کر لی زید نے منہا اس سے وطرن اپنی حاجت, زوجنا کہا تو اس عدت سوری ہاں وہ عدت پوری کرنے کے بعد ہم نے نکاح کر دیا آپ سے اس کا. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. یہ پھر سلیش کریں کہ جب زید نے اپنا اس سے تعلق منتقع کر دیا تو اسے ہم نے آپ کی زوجیت میں دیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا پھر زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دی ہے, پھر وہ عدت مکمل ہوئی ہے, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کیا گیا ہے. اور اس نسبت سے حضرت زینب کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی تھیں اپنے ساتھ دوسری ازواج مطہرات کو کہ آپ سب لوگوں کے نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں جبکہ میرا نکاح تو آسمانوں پر اللہ نے خود میرا نکاح پڑھایا. تو یہ بڑی بات ہے جس کا حکم یہاں آ گیا کہ ایک وہ روایت توڑی گئی, منہ بولے بیٹے کی اس وقت جو رولز اینڈ کنڈیشن سے اس کو توڑا گیا, اور وہی والی بات کہ نبی کے گھر سے یہ بات شروع کی گئی کہ ٹھیک ہے اس وقت پھر یہ پورے حالات بنا کر اس طرح عدت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں لکی لا یکونا تاکہ نہ ہو علی المؤمنین مومنوں پر حرجن کوئی حرج فی ازواجی ادعیائہم ان کے لیے پالکوں کی بیویوں سے طلاق کرنے کے بعد نکاح کرنے میں, اذا قدو جب وہ پوری کر لیں منہن ان سے وطرن اپنی حاجت, وکانا اور ہے امر اللہ مفعولا اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہے گا. یعنی کہ یہ پورا ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ ضروری تھا. یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یہ پورے حالات کر کے متعلقہ اس وقت جو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہیں ان سے نکاح کر کے اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا. اچھا اس میں آپ لوگوں کی کیا نقطہ ہے, آپ لوگ چاہیں تو 37 کے آگے ضرور لکھیں کہ ہم محرمات ابدیہ کا پڑھائے ہیں. سورہ نساء آیت 23 اور 24 میں یہ پورے حکم ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد کس کس سے نکاح کر سکتا ہے, یہ پورا, اور ایک مرد کس کس سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ پوری سوری میں نے غلط کہہ دیا, سوری. آپ لوگ اس طرح سے لکھیں کہ سورہ نساء 23-24 میں ایک مرد کن خواتین سے نکاح نہیں کر سکتا, یہ ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. تو اس میں یہ رول آ گیا کہ لے پالک بیوی کی متعلقہ بیوی سے تو نکاح جائز ہو گیا. تو یہ رول ہے ہم لوگوں کے لیے, تو اس کو گڑمٹ نہ کیا جائے, یہ قوانین آ گئے ہیں امت کے لیے. ٹھیک ہے نا. سورہ نساء 24-23 میں ہم نے وہ پڑھا تھا کہ ایک مرد ان سب سے نکاح نہیں کر سکتا, محرمات ابدیہ کہلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر. اور اس طرح سے اس رسم کا خاتمہ ہو گیا. اور یہاں پر ہم لوگوں کا جی آیت نمبر 38 پہ آ جائے. ماں کانا نہیں ہے علی نبی جی نبی پر من حرجن کوئی حرج فی ما اس بات سے جو فرض اللہ لہو اللہ نے فرض کر دی, مقرر کر دی اس کے لیے, سنت اللہ اللہ کا دستور ہے, فی الذین ان لوگوں ان انبیاء کے لیے, خلو جو گزر گئے, من قبل اس سے پہلے, وکان امر اللہ قدرم مقدورا اللہ کے لیے جو حکم ہے وہ اندازہ کیا ہوا ہے. یعنی آیت نمبر 38 کلیئر ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے انبیاء اور رسولوں کے لیے, جو چیز فرض کر دی جاتی ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا قطعی طے شدہ معاملہ ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ مقرر شدہ تھا، یعنی اس رسم کی ختم کر دی گئی، اور جب جب رسول کو حکم آیا تو وہ عمل اسے کرنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ آیت نمبر 39 دیکھیں، اللہ زینا وہ انبیاء وہ لوگ جو بلغون پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، و یخشونہ اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشون اور نہیں ڈرتے وہ احدن الا اللہ کسی سے بھی اللہ کے سوا، وکفا کافی ہے باللہ اللہ حسیبہ خوب حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، 39 آیت بھی کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ آیت نمبر 40 پہ آ جائیں، ماں کانا نہیں ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احد من رجالکم تم میں سے تمہارے کسی مردوں میں سے، یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ جو زید بن محمد کہلائے جاتے تھے وہ دوبارہ اس حکم کے بعد زید بن حارثہ کہلائے جانے لگے، کسی تمہارے مردوں میں سے باپ نہیں، ولیکن اور لیکن رسول اللہ خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جو 40 آیت ہے اس پہ خاتم نبیین کو ہائی لائٹ کریں، یا ہم مختصر بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کے بعد نبیوں کے اس سلسلے میں مہر لگ گئی ہے، یہ سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جاہلیت کی یہ تمام جو رسومات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ختم کرتے پھر کیسے ہوتی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ ضروری تھی کہ اس وقت کے عرب میں دور جاہلیت کی ان تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت مکمل ہو گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا، اچھا یہاں یہ پھر ایک بار ذہن رکھیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ رسول اور نبی کا کیا فرق ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کا فرق اس آیت پہ واضح ہو جاتا ہے۔ نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا مطلب نبا سے ہے، نبا کا مطلب خبر ہے، خبر کیا ہے؟ میسنجر کون ہے؟ اللہ کے حضرت جبرائیل ہے، قرآن نے ان کو جبرائیل امین کہا ہے، کیونکہ قرآن جو ایکچوئل سنا ہے وہ حضرت جبریل نے سنا ہے، ان سے سنا ہے، ان کو امین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس امانت کا حق ادا کیا، ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ جبرائیل امین کہلائے گئے، تو یہ نبوت تھی، یہ خبر تھی، اب وہ سلسلہ وہ کھڑکی کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو نبوت اس کو کہتے ہیں۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی، رسالت قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ رسالت کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جو فرائض سر انجام دے رہے تھے، جو کہ ایک ایک قرآن کا لفظ، حکم، تمام شریعت کے احکامات اس وقت صحابہ کو پہنچا دیے گئے، اس وقت امت کو بتا دیے گئے، وہ ایڈریس ہو گیا، وہ فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام پورے کمپلیٹ کیے، پورا فریضہ انجام دے دیا گیا، اور یہ پیغام پھر دیکھیں صحابہ نے اس سنت کو مکمل کیا، انہوں نے پھر آگے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ہمارے تمام آباء و اجداد، یہ دیکھیں آپ اور آج آپ اور میں خوش قسمت ہیں، آج آپ اور میں قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم ان کی آیات کو سمجھ رہے ہیں، یہ وہی بڑے ہیں جن تک کرتے کرتے آج یہ ہم پہ پہنچا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت تو قیامت تک قائم دائم رہے گی۔ کیوں قائم دائم رہے گی؟ کیونکہ سورہ انعام 19 میں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ انعام 19 آپ لوگ لکھ لیں کہ میری جانب سے قرآن وحی کیا گیا ہے، میں تمہیں خبردار کر دوں، اور اس کے ذریعے سے اس کو بھی جب تک یہ جہاں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہم نے پہنچانا ہے، اور میں تو کہوں گی یہ آگے بھی بڑی آسانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے چاہے ایک ہی آیت ہو، یعنی اس سے کیا آسانی ہوگی، ایک بھی آیت ہو تو وہ بھی آگے پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد حجت الوداع میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت امت پہ فرض کر دی گئی، جیسا کہ نماز، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شہادہ، یہ سب ہمارے پلر آف اسلام ہے نا، اسی طرح یہ امت کی ایک ذمہ داری ہے، ہم میں سے ایک ایک شخص دیکھے جس کو ہدایت، حکمت کی ایک بات بھی پتہ چلی وہ اس کو آگے پہنچائے اور خود بھی عمل کرے۔ تو نبوت مکمل ہے، اور رسالت جو ہے وہ کیا ہے، قیامت، امت محمدیہ کے لیے یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور یہاں آپ لوگوں کے یہ نقطہ ہے کہ یہ کام جو آج امت محمدیہ کری ہے، یہ اب تک جب تک دنیا بنی ہے تب تک یہ انبیاء اور رسول ہی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ لوگ اور مجھے کیا کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ بہترین امت ہے، خیر امہ ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، امت وسطیٰ ہے، بہترین امت ہے۔
اس وجہ سے ہیں کہ وہ کام جو پہلے انبیاء کی ذمہ داری ہوتی تھی، جیسے ہم بنی اسرائیل کا پڑھتے ہیں، ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا تو اگلے نبی موجود ہوتا تھا، تو آج وہی کام امت کو سونپ دیا گیا۔ کلیئر ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں کو؟ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 41 42 43 44 کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو تم یاد کرو اللہ کو، ذکرن کثیرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ کیسے کریں؟ سب سے بڑی بات اللہ کا ذکر، نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دوسرا، آج یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں، اس میں صبح کے اذکار پڑھیں، شام کے اذکار پڑھیں۔ آپ لوگ ہمارا سورہ حج کی ویڈیو دیکھیں، آڈیو جو سورہ حج کی ہے، اس میں ایک بچے کو، ایک ہم لوگوں کو، ایک مسلمان کو یہ دن کی 26 سے 27 دعائیں سب کو آنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم آنے کی، مسجد جانے کی، بازار جانے کی، گاڑی میں بیٹھنے کی، یہ دعائیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، یعنی آپ کا ہر کام عبادت ہو گیا۔ آپ نے کھانا کھایا، دعا پڑھی، باتھ روم گئے، دعا پڑھی، گاڑی میں بیٹھے، دعا پڑھی، بیمار کو دیکھا، دعا پڑھی، تو وہ آپ لوگ، ہم لوگوں نے ساری دعاؤں کے ساتھ وہ شیئر کیا ہوا ہے، سورہ حج میں ہے، غالباً سورہ حج کے اینڈ میں، وہ سب آپ لوگ یاد کریں۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اس کو مخصوص کر دیا کہ تسبیح پکڑ کے مصلی پہ بیٹھو، نہیں، سارا دن کریں، برتن دھوئیں، کام کریں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، دل میں کرتے ہیں میکسیمم۔ یہ جو اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہوئی ہیں نا، مہلتیں، اس کو استعمال کر لیں، اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ آیت نمبر 42، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم تسبیح کرو اس کی صبح شام۔ آیت نمبر 43، هو الذی، وہی ہے، یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالیں تمہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 43 کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اذکار کے حوالے سے ہے اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے۔ آیت نمبر 44 پہ آ جائیں، تحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، یوم، جس دن، یلقونہ، وہ ملیں گے اللہ کو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان میں شامل کریں، وہ لوگ جب ملیں گے اللہ کو، سلام، سلام ہوگا، وعد، اور اس اللہ نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، اجرن کریما، اجر، عزت والا اجر۔ آیت نمبر 45 پہ آ جائیں، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بلا شبہ ہم نے، ارسلنا کا، بھیجا ہے آپ کو، شہیدم و مبشرن، گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، بشیر و نذیرہ، اور ڈرانے والا۔ سوری، اے نبی، بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، وداعین، اور بلانے والا۔ آیت نمبر 46، وداعین، اور بلانے والا، اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجم منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ یہ اتنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں، جن کا 45 46 میں یہ وہی والی بات ہے۔ اس آیت میں دیکھا جائے تو 3 اہم ذمہ داریوں کی طرف ہے کہ ہم نے آپ کو شہادت الناس، تبشیر اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور کیا، شہادت الناس ہے۔ یہ گواہیاں ہیں، دیکھیں جو چلیں گی، یہ گواہیاں ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے یہ دیکھیں گواہیاں چلنی ہیں، ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے بتایا، وہ گواہ، یہ گواہیاں ہیں ساری۔ تو ہم نے آپ کو گواہ بنانے، ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یہ اہم نقطہ آتا ہے، اور یہاں پر ہم تھوڑا سا اس لیے رکیں گے 45 46 دونوں کے اندر۔ یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلی آیت میں ذکر کیا ہے، نبوت اور رسالت، اس میں پھر وہی والی بات ہے، نبوت اور رسالت۔ نبوت کا ظہور کب ہوا ہے؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جو کہ ہم سب کو پتا ہے، سورہ علق کی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسانوں کو اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ پڑھیے، آپ کا رب بہت کریم، وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیں ان آیتوں میں کیا ہے، کسی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم نبوت کا ظہور۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلان ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات آتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے. اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں رسالت کا ظہور، کہ خبر کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اب یہاں سے وہ منصب رسالت شروع ہو گیا کہ اب کیا ہے، یہ فرق ہے نبوت کا ظہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ظہور. تو یہ وہی ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نبوت اور رسالت کا یہ فرق ہوتا ہے، جس کو وہ فکرہ نہیں ہم اکثر بولتے کہ تمام رسول نبی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کلیئر ذہن میں رکھ لیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے عذاب دیکھیں کن پہ آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ. نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. وہ رسول تھے، ٹھیک ہے نا. رسول وارننگ دیتا ہے، نبی جیسا کہ سورہ یوسف پوری پڑھی ہے. تو یہ فرق نبوت، رسالت، نبی، رسول سارا ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے ہماری آیت نمبر 47، وہ بشری اور خوشخبری دے دیجئے مومنین مومنوں کو، بِأَنَّ بے شک، اس بات کی بے شک، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، یہ فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آیت نمبر 47 دیکھیں تو یہ خوشخبریاں ہیں. ہم لوگ بھی ایک دنیاوی معاملہ اپنا خوش ہوتے ہیں نا، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. یعنی آپ اور میں نیک عمل اور نیکیاں کرتے چلے جائیں، انتظار ہمیں کرنا ہے آخرت کے دن کا، ٹھیک ہے نا. نتائج کو نہیں ذہن میں رکھا کریں، بس آپ کرتے چلے جائیں. یہ نہیں سوچیں کہ اب اچھا کب ہوگا، اب یہ کب ہوگا. بس ہر چیز میں ایسے رکھیں کہ ہم نے کرنا ہے اس وقت، یہ ہمارا بھی کرنے کا ٹائم ہے، دارالامتحان ہے نا ابھی، ٹھیک ہے نا. اچھا آج آیت نمبر 48 کی طرف. جی یہ ہماری آخری آیت ہے. ولا توتے، اور نہ اطاعت کیجیے، کافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع اور نظر انداز کر دیجیے، ہم ان کی ایذا رسانی کو، وتوکل اور توکل کیجیے، اللہ اللہ پر، وکفا کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز ہے. یہاں پہ وہی ذہن میں رکھیں، جب جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آسانی سے نہیں ہوتے، ان میں بہت فیکٹرز آ جاتے ہیں، بہت روکنے والے عوامل بھی ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی، سب کے ساتھ ہوں گی. تو نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی، کیونکہ مدنی دور ہے، ان کی سازشیں مسلسل ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتی رہتی تھیں، تو ان کو نظر انداز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ وکفا باللہ وکیلا، کیا ہے، اللہ کافی ہے مددگار، ٹھیک ہے. یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.